بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم ریاض الصالحین اس کو شروع کرنے لگے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے 40 نویں اس کی 40 احادیث پاک مکمل کی۔ آج ریاض الصالحین کا پہلا سبق ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو مکمل پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا باب کتاب الاخلاص ہے۔ باب الاخلاص و احضار النیت فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزۃ والخفیۃ۔ تمام ظاہری اور خفیہ اعمال، اقوال اور احوال میں اخلاص اور نیت جو ہے اس کو شامل کرنے کا یہ پہلا باب ہے۔ پہلا باب اخلاص اور نیت کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اور انہیں صرف اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ باطل کو چھوڑ کر ایک طرف رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں خالص عقیدہ رکھتے ہوئے اسی کی عبادت کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سیدھا جو ہے وہ راستہ ہے اور یہی سیدھا دین ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاص کی اہمیت کو جو ہے وہ بیان کیا۔ دوسری جگہ پر سورہ حج ہے، آیہ مبارکہ 37 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے ان جانوروں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ ہی ان کا گوشت پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا تقویٰ اور پرہیزگاری جو ہے وہ پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم، اور لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کس قدر یقین اور صدق موجود ہے اور کس قدر تمہارے دلوں کے اندر اخلاص جو ہے وہ موجود ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے اچھے اور برے اعمال کا اعتبار ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہیں جزا اور سزا جو ہے وہ دیتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 29 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، تم فرما دو کہ تم لوگ اپنے سینوں میں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا علم رکھتا ہے۔ یہ ریاض الصالحین کا پہلا باب اور اس کے اندر ابتدا کے اندر 3 آیات اخلاص اور نیت کے حوالے سے امام نووی جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں۔ اور سب سے پہلی روایت اس کتاب کی حضرت امیر المومنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا انما الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور بے شک ہر شخص کے لیے وہی ہوتا ہے کہ جس کی اس نے نیت کی ہو۔ فَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو، فَحِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو کہ اس کو دنیا ملے، اَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُوهَا، یا عورت کے لیے ہو کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کریں، فَحِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ،
تو اس کی ہجرت جو ہے اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ متفقن علی صحتہ، تو یہ ایسی روایت ہے کہ جس کو امام المحدثین ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ابو الحسین مسلم ابن حجاج ابن مسلم قشیری نیشابوری، دونوں جو محدثین ہیں جنہیں شیخین کہا جاتا ہے، شیخین نے اپنی کتابوں کے اندر، اپنی صحیحین کے اندر جو ہے اس روایت کو جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ نیت کا معنی ہے ارادہ کرنا، کسی چیز کا ارادہ کرنا نیت کہلاتا ہے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کسی کام کی طرف دل کو متوجہ کرنا، یہ نیت جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ تو انسان کے اعمال کے ثواب کا دار و مدار جو ہے وہ نیت کے اوپر ہوتا ہے، اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نیتوں کے اندر جو ہے وہ اخلاص پیدا کریں اور ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا کو جو ہے وہ مقدم رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیں۔ جب ہمارے دلوں کے اندر صرف اللہ کی رضا ہوگی تو ہمارا کوئی بھی کام ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں ثواب اور اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر ہماری نیت جو ہے وہ ریاکاری، شہرت ہوگی تو وہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ آج ریاض الصالحین کا ہم نے پہلا سبق پڑھا، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور یہ اسباق جو ہے وہ مکمل کریں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔